السلام علیکم ناظرین، کرلش عثمان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ نمبر 9 کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ الف کہتا ہے کہ ان لاشوں کو قصبے پر حملے کا حکم تم نے دیا تھا، تو اکتم بے کہتا ہے کیسا حکم، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنے میں بائندر اکتم سے کہتا ہے یہ واضح ہے کہ اکتم بے کو اس حملے کی حمایت کے بارے میں نہیں پتا تھا، اب تلواریں پھینک دو اور بات چیت کرو۔ یہ سن کر اکتم بے کہتا ہے بات چیت کا وقت گزر چکا، اب انتقام کا وقت ہے بائندر صاحب۔ اس کے بعد سب اپنی تلواریں نکال کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ عین وقت پر ترگت وہاں پہنچ جاتا ہے اور اکتم بے کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ حکم سے پہلے تلوار اٹھانے کا مطلب اپنی ہی جان لینا ہے، ایسا مت کیجیے۔ تو اکتم بے غصے میں کہتا ہے میرے لیے حکم ان شہیدوں ماؤں کے آنسو ہیں، ترگت صاحب ان لوگوں پر رحم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ترگت اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اکتم بے آپ سے کس نے کہا کہ ہم شہیدوں کا انتقام نہیں لیں گے، آپ صبر سے کام لیں، پہلے صورتحال سمجھ لیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ انتقام کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ صبر کریں۔ اس طرح ترگت انہیں لڑنے سے روک دیتا ہے۔ دوسری طرف تیمور یعنی بازار میں پہنچ جاتا ہے جہاں الججک بھی اپنی دکان پر موجود کچھ کام کر رہی تھی۔ تیمور الگن خاتون سے پوچھتا ہے آپ نے لڑکی سے بات کی، اس نے کیا جواب دیا؟ تو الگن سے تنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مان رہی، لڑکی بہت مشکل ہے، تو میں تمہارے لیے کوئی اور اچھی لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ پھر تیمور پوچھتا ہے کہ کیا لڑکی کو کوئی اور پسند ہے؟ تو الگن کہتی ہے پہلے مجھے خوشخبری سناؤ کہ تم مجھے کیا خرید کر دو گے۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ آپ جو بھی چاہیں وہ میں آپ کو خرید کر دوں گا، لیکن مجھے آپ بتائیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور نہیں مگر وہ بہادر ہے اور اسے اپنے جیسا بہادر چاہیے اور اسے آپ سے زیادہ بہادر شخص نہیں ملے گا۔ یہ سن کر تیمور مسکرانے لگتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی یعنی بازار میں پہنچتا ہے اور جلدی جلدی میں بالا کو بتاتا ہے کہ ماکری قصبے میں حملہ ہوا ہے، ترک وہاں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بینگی خاتون کافی پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی باتر اس طرف گیا تھا۔ دوسری طرف ترگت کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن اگر تم نے ہمارے سپاہیوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں تو بچ نہیں پاؤ گے۔ الف جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے آدمی گاؤں کو جلا کر سونا چوری کر کے لے گئے اور میں نے ان کی جانیں لے لی، اگر میں یہاں امن کے لیے نہ ہوتا تو تم لوگوں کی جانیں بھی لے لیتا۔ پھر اکتم بے کہتا ہے تمہیں اور تمہارے کتوں کو میں خود قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر اکتم بے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ترگت اسے ایک بار پھر روک لیتا ہے۔ اتنے میں بائندر بے کہتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے ترگت صاحب، ہم اپنے سپاہیوں کی لاشیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر الف کہتا ہے شکر کرو کہ میں نے تمہاری جان نہیں لی، یہ لاشیں تمہارا سردار عثمان آ کر لے جائے گا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے محل کا منظر سامنے آتا ہے۔ شہنشاہ ادری نیکوس کہہ رہا تھا کہ کسی شخص کے بیزانتینی تخت کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ میرا دشمن کہاں ہے، شاید وہ میرے بہت قریب ہو۔ تو کانتاکوزینوس کہتا ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنے قریب جگہوں پر نظر ڈالی تو بڑی تصویر نہیں دیکھ پائیں گے۔ شہنشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معاملے کی تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے تو فکر نہ کرو کانتاکوزینوس، میری بیٹی ایفیلیا میدان میں ہے۔ اس کے بعد اس میدان کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کوئی نور الحق قیدیوں کو لڑنے کی مشق کرا رہا تھا۔ اتنے میں شہنشاہ کی بیٹی ایفیلیا وہاں پہنچتی ہیں اور کوئی نور سے پوچھتی ہیں کہ کیا اس میدان کے کمانڈر تم ہو؟ تو کوئی نور کہتا ہے میں کمانڈر سارکس اس میدان کا ذمہ دار ہوں اور شاہی خاندان کا سب سے زیادہ خدمتگار ہوں۔ یہ سن کر ایفیلیا کہتی ہے تو اس خونی دن آپ بھی میرے بابا کے لیے لڑے، آپ اس میدان کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب وہ غدار اس میدان تک پہنچے تو آپ کہاں تھے؟ جب وہ دروازوں سے اندر داخل ہوئے تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ یہ کہہ کر شہزادی ایفیلیا اسے تپڑ مار دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جب تم لوگوں کا شہنشاہ کو مارنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو تم نے اپنی سائیڈ بدل لی، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سن کر ایفیلیا کے سپاہی اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو کوئی نور کہتا ہے جیسے شہزادی ایفیلیا چاہیں۔ دوسری طرف ایک کمانڈر اندر آ کر شہنشاہ کو بتاتا ہے کہ عثمان کے ایک دستے نے مرمراج کے قریب قصبے پر حملہ کیا اور مسیحی عوام کا قتل عام کیا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جبکہ کانتاکوزینوس عثمان کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہمیں عثمان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، میں حقیقت کا پتہ لگاؤں گا۔ تو کانتاکوزینوس کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معاملے کی اندرونی کہانی معلوم کر سکتا ہوں۔ شہنشاہ رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے وکیل بن کر جاؤ گے، جو بھی حقیقت ہوگی اس کا پتہ لگا کر مجھے بتاؤ گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان، ارحان اور ملن خاتون کا رائے جیسر قلعے میں موجود ہوتے ہیں۔
ہیں۔ عثمان غصے میں اورہان کو کہتا ہے تمہیں احتیاطی تدابیر پر قابو پانا ہوگا، تم جال میں پھنسے دشمن کے ہاتھوں میں گرے اور اب اپنی والدہ سے مرہم بھی لگوا رہے ہو۔ اورہان اپنے زخم پر خود مرہم نہ لگانے والا شفایاب نہیں ہو سکتا، تم اپنا کام خود کرو تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، اب اپنی انگلیوں کو خود ٹھیک کرو۔ اس کے بعد اورہان خود ہی اپنی انگلیوں کو اپنی جگہ پر لانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور پھر خود ہی ان انگلیوں پر مرہم پٹی کرنے لگتا ہے۔ پٹی کرنے کے بعد اورہان کہتا ہے اپنے منصب کے لائق ہونے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آپ اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھیں عثمان صاحب، میرا مقصد عثمان صاحب کے لائق بیٹا بننا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے عثمان صاحب کون ہیں کہ تم ان کے لائق بنو گے، ہم یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق بندے بنیں تو تم اللہ تعالیٰ کے لائق بندے بنو۔ دوسری جانب عکتم بے واپس اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے تو بینگی خاتون پوچھتی ہیں باطر کہاں پر ہے، کیا وہ باہر ہے، اب تک کوئی خبر کیوں نہیں بھیجی آپ نے؟ تو عکتم بے کہتا ہے کہ باطر نہیں آئے گا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بینگی خاتون اور اس کی بیٹی الججک بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی لاش حاصل نہیں کر سکے مگر جلد ہی حاصل کر لیں گے۔ بینگی خاتون ساتھ غصے میں کہتی ہے آپ میرے بھائی کو زندہ نہیں لا سکتے تھے تو اس کی لاش بھی نہیں لا سکے، آپ نے ایسے غلیظ دشمن کے پاس چھوڑ دیا۔ تو عکتم بے کہتا ہے میں اسے لے آؤں گا خاتون۔ اس کے بعد بینگی خاتون اس کی تلوار نکال کر نیچے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ تلوار کیوں اٹھا رکھی ہے جب کہ آپ اپنے سپاہیوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہی ان کی لاشوں کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔